بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ 2 سیشن ہم نے ریکارڈ کیے تھے اپنے اسٹوڈنٹ اور ینگ جنریشن کے لیے کہ ان میں اچھی عادات یا اچھے اخلاق کیا کیا ہونے چاہیے، جس میں ہم نے ڈفرینٹ پڑھے تھے کہ ریسپیکٹ وہ کرتے ہیں، ڈسپلنڈ ہوتے ہیں، نیٹ اینڈ کلین ہوتے ہیں، پنکچوئل ہوتے ہیں اور پرسسٹنس ان میں ہوتی ہے۔ آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے ایک سافٹ ہارٹیڈ اینڈ کائنڈنیس، نرم مزاجی، نرم دلی۔ بہت ہی افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں نہ جانے کیوں سخت مزاجی پروان اتنا چڑھ چکی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات سننے، ایک دوسرے سے نرم لہجے میں بات کرنے کے لیے تیاری نہیں۔ حالانکہ جو فطرت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، وہ نرمی میں پیدا کیا گیا ہے۔ جو فطرت رکھا ہے، دین فطرت ہے اسلام، وہ اس کی جو بنیاد ہے وہ نرم مزاجی ہے۔ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے، مفہوم ہے کہ اے پیغمبر، اگر ہم تم میں نرمی نہ رکھتے تو تمہارے جو اصحاب ہیں، جو ساتھی ہیں، وہ تمہارے ساتھ نہ ہوتے، تمہارا ساتھ چھوڑ دیتے۔ ہم نے یعنی تم میں نرمی رکھی، اسی لیے وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ دوسرا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرعون کی طرف بھیجتا ہے تو انہیں حکم دیتا ہے کہ فرعون سے نرم لہجے میں بات کرنا، ہو سکتا ہے اس کو بات سمجھ میں آ جائے۔ تیسرا، سورہ کہف میں جب اصحاب کہف کی بات ہو رہی ہے تو انہیں بتایا جا رہا ہے ان کے ذریعے سے کہ جب تم بازار میں جاؤ تو نرمی سے بات کرنا، یعنی ہر جگہ ہمیں نرمی سکھائی جا رہی ہے۔ یہاں تک علماء بعض کہتے ہیں کہ قرآن شریف کا جو لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ سورہ کہف کا، جس کی معنی ہے کہ نرمی سے بات کرنا، وہ قرآن شریف کے جو تقریباً 84 یا 85 ہزار الفاظ ہیں ان کا آدھا ہے، یعنی 50% نصف ہے ان کا، وہ بیچ والا لفظ جو ہے وہ نصف ہے پورا۔ تو یعنی یہ بھی ایک معجزہ ہے اگر کہ قرآن شریف کا جو نصف ہے وہ بھی نرمی پہ ہی آتا ہے۔ تو یعنی نرم مزاجی اور نرمی تو دین فطرت ہے، تو ہمیں بھی، نوجوانوں کو بھی اسپیشلی اس بات پہ قائل ہونا پڑے گا کہ نرم مزاجی اختیار کریں اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے ٹیچرز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، محلوں میں، گلی محلوں میں، کلاس فیلوز کے ساتھ، جہاں بھی ہم جائیں تو نرم لہجے میں بات کریں، اسی میں کامیابی ہے۔ اور سخت لہجہ رکھنا، سخت دل ہونا، یہ سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی نرم مزاجی کا آئینہ دار تھی، کائنڈنیس، رحم دلی ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ پوری ان کی جو شخصیت، اعلیٰ شخصیت تھی، وہ نرم مزاجی اور رحم دلی کا جو ہے آئینہ دار تھی۔ تو ہمیں بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے نرم مزاجی اور رحم دلی اختیار کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہے پیشنس، یعنی صبر۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد لو۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، ہر جگہ، کتنی جگہ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ صبر کرو۔ کہیں فرمایا گیا کہ جو صبر کرتے ہیں اور جو حق پہ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ والعصر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، نقصان میں ہے سارا زمانہ، سارے لوگ سوائے ان کے جنہوں نے ایمان لایا، جنہوں نے اچھے کام کیے، جو صبر کرتے رہے اور جو حق پہ ڈٹے رہے۔ یعنی قرآن شریف پورا قرآن شریف جو ہے وہ بھرا ہوا ہے صبر کی آیتوں سے، صبر کے احکامات سے۔ اور ہم میں کیا ہے، ہم اتنے شارٹ ٹیمپرڈ ہیں، ہم اتنے جو ہے غیر مستقل مزاج، اور اتنی ہماری طبیعت جو ہے وہ لاابالی پن ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہائپر ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم دل ہار دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں۔ تو نوجوان نسل اسپیشلی ان کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ صبر کی کیا اہمیت ہے، جاننے کی ضرورت ہے، اور صبر کیسے اختیار کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کیسے صبر میں گزاری۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی مثال جس کو ہم ہر سال مناتے بھی ہیں، جس کی یاد، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کس طرح صبر کیا، انہوں نے کس طرح اپنی سامنے جو ہے اپنے خاندان کو کٹتے ہوئے دیکھا اور صبر کیا ان حالات میں، ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ تو جو ایک اچھا اسٹوڈنٹ، ایک اچھا نوجوان ہوگا، وہ کبھی بھی جو ہے
सबर का दामन हाथ में नहीं छोड़ेगा। अब किस तरह ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों में वो अपना सबर दिखाएगा कि वो कभी भी जब बड़े बात कर रहे होंगे तो वो उनमें कभी इंटरफेयर नहीं करेगा, अपनी बारी का इंतज़ार करेगा। उसके बाद जो है क्लासरूम में भी अगर वो स्टूडेंट बैठा हुआ है तो उसमें भी अपनी बारी का इंतज़ार करेगा, हैंड रेस करेगा। उसके बाद पेरेंट्स को, टीचर को, बड़ों की बात तवज्जो से और सब्र से सुनेगा। फिर जब उसे कोई नाकामी मिलती है उसके तालीमी निसाब में, उसकी किसी भी सरगर्मी में, उसके मकसद में, इम्तिहानात में अगर उसे नाकामी भी मिलती है बावजूद मेहनत के, तो वो मायूस नहीं होता, उस पर भी वो सब्र करता है। उसके बाद ज़िंदगी में कोई सिचुएशन आ जाए, कोई तकलीफ़ उसे पहुंच जाए, कोई बीमारी हो जाए, कोई चोट लग जाए या किसी भी किस्म का मसला दरपेश आ जाए फैमिली में, दोस्तों में, स्कूल में, तो वो सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ता। क्योंकि हमें ये जानना चाहिए, ज़हन नशीन बात कर लेनी चाहिए कि इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ हैं। उर्दू में जैसे कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, तो ये मीठा फल ज़रूर मिल के रहता है, जल्द या बदेर ज़रूर मिलता है। सब ज़रूरत इस बात की होती है कि हमें किस तरह सब्र करना है। देखें कुरान शरीफ में कितनी मिसालें हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की मिसाल है कि उनको इतनी बीमारियां दी गई लेकिन वो सब्र करते रहे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मिसाल है, उनको मछली के पेट में डाला गया, वो सब्र करते रहे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मिसाल है कि उनके बेटे को उनसे छीन लिया गया, अलग कर दिया गया, वो साला साल सब्र करते रहे, यहाँ तक कि बुढ़ापा आ गया और वो बीमार पड़ गए, लेकिन सब्र करते रहे, आखिरकार उनको मिला लिया गया। उसके अलावा और कितनी सी मिसालें हैं हमें ज़िंदगी में मिलती हैं, कुरान में अहकामात मिलते हैं, वाक़यात मिलते हैं। तो बहरहाल रिक्वेस्ट मेरी ये है अपने नौजवान नस्ल से कि बराए मेहरबानी ज़िंदगी की किसी भी सूरत हाल में सब्र का दामन हाथ से न छोड़ें, यही एक कामयाबी की कुंजी है। आगे कुछ हैं इंशाल्लाह, और भी आदात हैं जिनको हम अगले वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।